شروع اللہ رب العالمین کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ میں بیان کروں گا۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے، تفسیر بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گمنڈ کی تردید ہے۔ ایک باطل جو گمنڈ تھا، نظریہ تھا، اس کی یہ تردید کی جا رہی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندے پر مشتمل ہے۔ ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو اختیار کر ہی نہیں سکتا یا ان کے حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہیں۔ اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے، اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جو شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے صابی کہتے ہیں، اور اصلاح میں ایک مذہبی فرقے کا نام ہے جو شام اور عراق کی سرحد پر آباد تھا۔ یہ لوگ توحید اور رسالت کے قائل تھے، لہٰذا یہاں پہ یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہٰذا نجات پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 63 جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو مہلک کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت کریمہ میں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تورات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکورہ ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہو جاتی ہے تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ عہد پورا نہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں مہلک کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل دیے جاؤ گے۔ اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر مہلک کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر کوئی زبردستی نہیں ہے، البتہ دین قبول کرنے کے جو بعد ہے ان کے احکامات پر عمل کرنے
پر مجبور کیا جائے گا۔ اس بات کی جو مثال ہے، آپ یوں سمجھیں کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ علامہ اسماعیل حقیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے بالترتیب اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے حکمرانوں کو کوئی خط لکھ دے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک ایک محل تیار کیا جائے، اور جب وہ خط ان حکمرانوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے پڑھتے بھی ہیں اور حکم پر عمل نہیں کرتے، اور جب بادشاہ وہاں پہنچے اور محل نہ دیکھے تو ظاہر ہے کہ حکمران جو ہوں گے سزا کے مستحق ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی تعمیر کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں ہے۔ یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی متعدد جگہ ارشاد فرمائی ہے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 64، جس کا ترجمہ ہے، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں فضل اور رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، اور یا عذاب کو مؤخر کر دینا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دے دی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم النبیین، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک اور خسران ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ یہاں تک میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 64 کی تفسیر بیان کی ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔